اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو آپ کو بہت انفارمیشن ملنے والی ہے کہ اس ویڈیو میں جو شخص نے سوال کیا تھا اس سوال میں ایک بہت ہی ایک اہم لیسن چھپا تھا جو کہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں جو اینڈ پہ کرسچن بھائی نے جو سوال کیا نا جس پہ تالیاں لگی اس پہ غور و فکر کیجئے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سنیے گا، کیسے بہترین طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ ویڈیو دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، دین آپ ریلیٹ کریں گے۔ Dr. Saab, my name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا، اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے۔ تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا، اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا، تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو۔ اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا، کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مائکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دے رہا، اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا، آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا۔ May I speak because I don't want to interrupt you. ہاں سر، وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ۔ آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی، آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا مسلمس نے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ سر آپ سوال پوچھ چکے ہیں، اب سوری آئی ایم سوری یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا مسلمس نے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سوال یہ ترجمہ بولیں آپ۔ نہیں، لیٹ ہم اسپیک۔ انہوں نے اپنے علماء اور سورہ مشیخ، توبہ آیت نمبر 14 آپ نے کہا نا؟ نہیں 31 سوری 31۔ مجھے اس لفظ کا 31۔ آپ نے بالکل غلط کہا اور مجھے 100% صحیح تھا، آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا، آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا۔ میں انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا۔ بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا، دے ٹیک، سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31۔ سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری۔ یہ کون سی ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے۔ 31۔ انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، they take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. یعنی ان لوگ اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں، کتنا بڑی غلطی کی آپ نے۔ جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا، آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا۔ کتنی بڑی غلطی! اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے۔ نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے۔ تو معاف کیا آپ کو؟ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آئی لو یو ڈاکٹر صاحب۔ I love you too.
تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَىٰ ابن مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے. جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا. میں بولا دیکھ تو لوں میں قرآن مجید کو. تو اکثر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو مسیح جو نصارہ تھے انہوں نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا؟ یا بنی اسرائیل، شما اسرائیل ادونائی الوہیم. وہ قرآن کا نہیں ہے، وہ بائبل کا ہے. جی جی، یہ ہے کوٹیشن بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4، جہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیل ادناہین ادنائی یارو اسرائیل the Lord our God is one. اور اس کا ریپیٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جیسس کا peace be upon him in Gospel of Mark chapter number 12 verse number 29 شما اسرائیل ادنائی یارو اسرائیل the Lord our God is one. او اسرائیل سنو، ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے یا مسلم کہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے ہیں شرک. تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا. نہیں، بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا، اس طرح مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنائے. میں نہیں جانتا. پیروں کو، مونگس کو. کون؟ مونگس اینڈ پیروں. ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائپ. پیر، ہاں پیر. علی حجویری گوس پاک. آپ کے حساب سے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان، ہم میں اختلاف ہوگا، کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا. یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے. کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا. یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے اور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس حدیث کو، اس آیت کو بیان کیا ہے. بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ سوال پوچھے. سوری، آپ کا سوال ختم ہو گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا. جی میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں. جی اختلاف ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے. میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے. ہمارے میں اختلاف ہوگا، بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا، میں مان جاؤں گا. میں کوئی بھی مسلمان کو، اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ غلط بول رہے، بالکل غلط بول رہے. تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے؟ جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے. جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں؟ مسیحیوں کا بھی تو کوئی کلمہ ہے. میں تو پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا کلمہ کیا ہے. میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اوکے، آپ مجھے دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ. جی جی الحمدللہ. اور میرے پاس علم غیب نہیں ہے. جی مجھے وہی نہیں آتی. کیا آپ جانتے ہیں؟ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے کیا نہیں، تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے ہیں. سوری جی، میں انہیں کلمۃ اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں.
कलमतुल्लाह, जी कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी। जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगम, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं? चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हाँ। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबह, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई जज माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एज आई सी आई जज, जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई सी आई जज, एंड वॉट एवर आई हियर आई सी, एंड मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश, एज द विल ऑफ माई गॉड। कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखेला है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं, मैं उनको कायम करने के लिए आया। Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. And Allah के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली निकला है कि, और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं, 1 नहीं 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of your scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, This is life eternal, so that you may know there is one God
and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलत फहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते हैं. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते हैं. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं, अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा एक रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते. और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं. तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं. आई लव यू टू डॉक्टर साहब. आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो. और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूँ. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है. सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन. बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इफ्राइम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड. उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से. लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है. कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के. कहीं नहीं ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा आयत नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह. ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया. सॉरी, मैं सुनाने आपकी बात. पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज आया इब्ने अल्लाह. सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं. तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगॉटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में. क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है. कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं. इब्ने अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है. और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह, जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा. मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा. बेटा बोला तो कोई मामला नहीं. तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं. मैं उसके माँ के साथ क्या किया हूं, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है. इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life. ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है. ये तो तर्जुमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े. मैं देखना चाहता हूं कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता. किसके अंदर? अरबी के अंदर. ये जॉन 3:16 पढ़े और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ. अरबी बाइबल में बिगॉटन सन बोले तो वलद इस्तेमाल करना चाहिए. आपके तर्जुमा करने वाले गलत तर्जुमा कर रहे, उनको अरबी पता ही नहीं. अगर बिगॉटन सन है तो लाजिम वलद ही आना चाहिए, इब्न नहीं आ सकता है. आप समझ रहे? अगर आपके बाइबल तर्जुमा करने वाले गलत कर रहे तो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती. क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं. आई लव यू टू. दोज़ख से मैं आपको दोज़ख से बचाना चाहता हूं.
تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے؟ جی جی مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے؟ جی جی آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہے تو خدا تو نہیں ہے. ہاں انسان ہے خدا نہیں ہے. پیتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے واش روم بھی جاتے ہوں گے تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا. مسجد ہے تالیاں نہ بجائیں. بالکل صحیح درخواست آپ بالکل صحیح فرماتے. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے. Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نہیں، عظیم پیغمبر تھے. ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے، جو بہت سے کرسچن نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو کوڑ تھا اور لیپریسی تھی ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عظیم پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، انسان تھے لیکن عظیم انسان تھے، ایک الگ کیٹیگری. آپ سمجھ رہے نا؟ تو آپ اگر مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور مانتے ہیں کہ عظیم پیغمبر ہے، میرا دوسرا سوال، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خالی ٹائم بہت ہو گیا، آپ کا تو سوال ہی لمبا ہو گیا، ڈیبیٹ ہو گیا. جی جی ڈیبیٹ ہوگا. تو میں آخری سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں لیکن ہاں انہوں نے جو کیا نہیں مانتے تو میں حوالہ دوں گا. جی ترجمہ نہیں کروں گا، بہت وقت نکل جائے گا. جی بائبل میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. It is mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. یہ Old Testament کا حوالہ ہے. New Testament بھی ہے. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 14, verse number 26. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. آخری ترجمہ کرتا ہوں. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall he speak. He shall glorify me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسائیوں سے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، بہت سے حق کی بات کہنا ہے، لیکن ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے. میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، حق کا پیغام لے کے آئیں گے اور آپ کو حق کی بات کہیں گے اور میری تعریف کریں گے. یعنی آپ کو ہدایت دے رہے. لیکن ڈیوڈ وڈ تو سیم شمون اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں. چلیں یہ ڈیبیٹ ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں. نیکسٹ کویسچن آئے. میں بہت ٹائم لے چکا ہوں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. آپ یہ توفیق دے. آپ میری تقریر سنیے. جی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل. جی جی ضرور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اوکے شکریہ، تھینک یو. جی تو دوستو، آپ نے ویڈیو کو دیکھا، آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے. یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو باتیں ہیں ان سے بہت نالج اکٹھا کیا ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی انفارمیشن بھری ویڈیوز کے لیے، نالج بھری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ دکھائیں گے، پیار دکھائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.